ولید اقبال صاحب، میں نے نذیر ناجی صاحب کے کچھ پرانے کلپ چلائے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مفاہمت اگر کرنے کی کوشش کی جائے تو کامیاب ہو جائے گی؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ کچھ قوتیں جو ہیں ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتی مفاہمت. سیاسی قوتوں کی باہمی مفاہمت کچھ قوتوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتی. یہ درست فرما رہے ہیں. یہ تو آئی تھنک یہاں پہ سارے مہمان مجھ سے اتفاق کریں گے اور ہم میزبان بھی اتفاق کریں گے اس بات پر. اور بڑی گہری نظر رہی ہے ناجی صاحب کو، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. میں اسلام آباد میں، مجھے افسوس ہے کہ میں ان کے آخری رسومات میں حصہ نہیں لے سکا. ان کے صاحبزادے انیک میرے دوست بھی ہیں، میں نے دیکھا ان کی نماز جنازہ پہ آئے ہوئے تھے. اللہ ان کو صبر عطا کرے. میں جناب پہلے یہ عرض کر چکا ہوں، اور تھوڑا سا میں یہ بھی بتا دوں کہ جو سینیٹر عرفان صاحب نے کہا کہ جی نقطہ کچھ اور ہے اور ہم اسے کہیں اور لے گئے ہیں. نقطہ وہ الیکشن کے جو اس کی شفافیت اور اس کے اندر جو تاخیر ہے نتائج کی، جس کا دنیا بھر نے نوٹس لیا ہے، نقطہ وہی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا بیرسٹر علی ظفر نے، سینیٹر صاحب نے، کہ خط لکھیں گے کہ مدد بند کر دو. ہم نے کہا خط لکھیں گے کہ اس کو مشروط کرو ایک آڈٹ سے، کیونکہ ہم خود احتسابی کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم دوسروں سے مجبوراً، افسوس ہے کہ یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ دوسرے پھر جو ہیں کیونکہ وہ لیوریج رکھتے ہیں ان سے رجوع کیا جائے. کیونکہ یہ بائی دا وے 2-3 ممالک کہہ چکے ہیں، EU اور USA بھی خاص طور پہ، کہ جی پروب کریں اس کے اوپر. تو اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اور سینیٹر عرفان الحق صدیقی صاحب اپنے کالم میں برملا ذکر کرتے ہیں 2014 کے دھرنے کی. وہ دھرنا ایزیلی اوائڈ ہو سکتا تھا. ہم اس وقت 4 حلقوں کا مانگ رہے تھے آڈٹ. ابھی بھی میں گنوا سکتا ہوں. سعد رفیق صاحب نے جس کے اوپر ہرایا حامد خان صاحب کو، ایاز صادق صاحب نے جس پہ عمران خان صاحب کو ہرایا، پھر جہانگیر ترین صاحب کو جس پہ صدیق بلوچ نے ہرایا، اور چوتھی تھی خواجہ آصف نے جس پہ عثمان ڈار کو جو ہے وہ ہرایا. یہ اگر کر دیتے، دیکھ کے 4 دانے دیکھ لیتے، تو وہ دھرنا نہ ہوتا. ابھی بھی میری عرض یہی ہے، مفاہمت کا طریقہ نہیں. لیکن پھر سپریم کورٹ کا کمیشن بنا جی بالکل بنا. اس کمیشن کے سامنے میں بھی پیش ہوا جی، میں نے بھی ثبوت پیش کیے جی، میں بھی وہاں لیکن ثابت کچھ بھی نہیں ہوا. ثابت دیکھیں، ایک بات کا ہونا اور ایک بات کا عدالت میں ثابت ہو جانا 2 مختلف چیزیں ہیں. اس میں شاید ہم سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہو. یہ سپریم کورٹ نے اس بات کو مسترد کرتے ہوئے کہ کوئی منظم دھاندلی ہوئی ہے، اس بات کو مسترد کرتے ہوئے یہ ضرور میں نے آپ کو یاد ہے 4 صوبوں میں دھاندلی کے ثبوت پیش کیے تھے. جی، یہ سپریم کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ہم ٹھیک طرح سے اپنا کیس نہیں پیش کر سکے. میں یقین رکھتا ہوں اس الیکشن میں بھی بہت کچھ ہوا، لیکن جو 24 میں ہوا ہے وہ کہیں زیادہ اس سے ہوا. ٹھیک ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشنز میں 2 اہم باتیں کی. ایک تو یہ کہا کہ PTI حق بجانب تھی اس ریفرنس کو کرنے کی ڈیمانڈ، اور دوسرا الیکشن کمیشن کے جو قصیدے لکھے گئے ہیں اس کے اندر کہ وہ کوارڈینیشن سے فارغ ہے، ٹریننگ سے فارغ ہے، کیپیسٹی سے فارغ ہے، مین پاور سے فارغ ہے، یہ سب یہ ساری باتیں. اور 10 سال میں نہیں کچھ انہوں نے وہ کیا، امپروو نہیں کیا. الیکشن کمیشن کے سامنے لیاقت علی چٹھا صاحب پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک طویل سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا جو میں نے جو کچھ بھی سٹیٹمنٹ دی تھی وہ ایک سازش کا نتیجہ تھی اور میں اس پہ بڑا معذرت خواہ ہوں. اور آخر میں کہتے ہیں ان دی اینڈ آئی فیل ایکسٹریملی ashamed and embarrassed for making totally false concocted anti-state and malicious statement in the press conference. اور آگے جا کے انہوں نے معافی مانگ لی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سے جو دھاندلی کا نیریٹو ہے بہت کمزور ہو جائے گا؟ میرے خیال میں بالکل کمزور نہیں ہوگا. آج 14واں دن ہے اور الیکشنز ایکٹ کا سیکشن 95 کہتا ہے نا ڈسپلے وہ اپلوڈ کریں فارم. وہ ڈیڈ لائن میٹ کر سکی ہے الیکشن کمیشن؟ کتنی ڈیڈ لائنیں الیکشن کمیشن نے مس کی ہیں؟ قانون کا انحراف، قانون کی خلاف ورزی، اور جس دیدہ دلیری سے کی ہے. میں نے تو کہا ہے نا کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آنکھیں نہیں بند کر رہی، یہاں تک یہ نوبت آ گئی ہے. تو یہ ایک اس بیان سے، یا پہلے ایک کانفرنس اور پھر دوسرا بیان. دیکھیں ریاست 2 قسم کی ہوتی ہیں. میں کسی ایک بڑے اچھے ریسرچ پیپر میں پڑھ رہا تھا حال ہی میں. ریاست یا ہوتی ہے پیرنٹل، یعنی کہ وہ پدرانہ قسم کی ایک رویہ رکھتی ہے شہریوں، ریاست ماں کے جیسی. ہاں جی، پیرنٹل ماں کے جیسی، یا دوسرا پریڈیٹری شکاری جیسی. اور ہم نے تو پچھلے کچھ عرصے میں اپنی اور اپنی پارٹی کا جو ہے تجربہ بتا رہا ہوں، ہم نے تو ریاست کا وہ شکاری والا پریڈیٹری چہرہ دیکھا ہے. تو یہ این پریڈیٹری اس پروسیس کے اندر بجائے کہ اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ کرے ٹروتھ تک پہنچنے میں، خود احتسابی کا عمل کوئی یہ تو اس کی آواز کو دبانے سے مترادف ہے. میں تو اس کو اس طرح ہی تصور کروں گا. بہرحال میر صاحب، میں پھر کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ریکنسیلیشن اس وقت بالکل پاسبل ہے، اور یہ ہے کہ اپ کمنگ گورنمنٹ خود انیشیٹو لے آڈٹ کا. اور اس پہ فافن نے بھی فارمولا دیا ہے، پٹن یہ پاکستانی ادارے ہیں
جنہوں نے فارمولا دیا ہے آڈٹ کا الیکشن کا. ہم بتا دیں گے کون سی سیٹوں میں سب سے لے لیں. اور پیپلز پارٹی اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے, بیکاز MQM اور MPMLN پہ چھوڑ دیں, یہ میری رائے ہے, تو وہ کبھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں اس دھاندلی. عرفان صاحب, اب آپ IMF کو جتنا مرضی کرٹیسائز کر لیں, تحریک انصاف کو کرٹیسائز کر لیں, لیکن دھاندلی کے خلاف شور صرف تحریک انصاف نہیں مچا رہی. آپ کی اپنی پارٹی کے بلوچستان کے صوبائی صدر بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ سے مجھے ہرا دیا گیا, 3 کروڑ پہ خرچ کیے گئے. تو کچھ نہ کچھ تو اس معاملے کو ایڈریس کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو. میر صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں فیکچول پوزیشن کیا ہے اس وقت. یعنی دھاندلی ہو گئی, مان لیا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور بڑے وسیع پیمانے پہ ہوئی ہے, پورے پاکستان میں ہوئی ہے. میں نے کل سینٹ میں بھی کہا تھا کہ سوائے خیبر پختونخوا کے, جہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نئے الیکشن کرائے یا امام کعبہ نے کرائے, باقی ہر جگہ دھاندلی ہوئی. اب فیکٹس دیکھیے, 411 پٹیشنز گئی تھیں 2013 کے الیکشن میں, 411. پچھلے الیکشن میں یعنی 2018 کے الیکشن میں گئی ہیں 299 پٹیشنز کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے. ابھی یہ جو میرے دوست کہہ رہے ہیں جی کہ وسیع پیمانے پہ دھاندلی اور ڈانڈے مل گئے, IMF سے کتنی پٹیشن کی ہے انہوں نے؟ ڈو یو نو؟ 87, صرف 87. اور انہوں نے صرف 22 حلقوں کو چیلنج کیا ہے, قومی اسمبلی کے صرف 22 حلقوں. تو پھر ان 22 سن لے میری گزارش. تو یہ 22 حلقوں کو میں سر وہ تو ہے نا, وہ تو کیس ہے نا, وہ تو کیس ہے. الیکشن کمیشن کے پاس وہ کیا کرتے. 22 میں سے بھی دیکھیں 10 حلقے ہیں خیبر پختونخوا کے نیشنل اسمبلی کے, ٹھیک ہے, 12 حلقے ہیں پورے پاکستان کے اندر جس کے بارے میں یہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں جی یہاں دھاندلی ہوئی ہے. باہر کہتے ہیں جی کہ 80 سیٹیں ہماری لے لی ہیں. یار یا تو وہ آپ صحیح بات کریں یا باہر بیٹھ کے صحیح بات کریں. ان 12 میں سے 7 حلقے ہیں جو پنجاب سے تعلق رکھتے. آؤٹ آف 265 یا 66 elections they have challenged only 22 seats, اور وہ بھی 10 خیبر پختونخوا کی ہے. بھائی لڑیں وہاں, کیوں نہیں کی آپ نے اپیل؟ 70% لیس ہو گئی ہیں پچھلے الیکشن کے نتیجے میں. اب آپ بظاہر یہ کہتے ہیں جی پورا ملک الیکشن میں دھاندلی میں چلا گیا, کبھی اتنی ہوئی نہیں ہے. 411 اپیلیں ہو گئی تھیں 2013 میں, 299 ہوئی ہیں پچھلے 2018 میں. اب 87 پہ کیوں آ گئے ہیں آپ؟ چیلنج کریں نا 80. کہاں ہیں 80؟ بتائیں کہ جی یہ 80 ہیں. وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی نہیں پنجاب میں تو 7 ہیں صرف, اور سندھ میں صرف 3 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے. کراچی میں کہتے ہیں جی کہ ہمارا سارا مینڈیٹ لوٹ. کراچی میں کتنی اپیلیں کی ہیں انہوں نے؟ آئی تھنک اونلی 2. تو یہ نہ کریں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک سلوگن, نعرہ. انہوں نے ماشاءاللہ سیٹس لی ہیں, اچھی خاصی سیٹس لی ہیں. اپنا جیسے میرے بھائی تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں ایک پازیٹیو کردار ادا کریں. ہمیں بھی بڑا دکھ ہوا تھا 2018 میں, ان کو بھی ہوا تھا, ہمارا مینڈیٹ لوٹا گیا. RTS کیا تھا؟ 4 دن نتائج آتے رہے ہیں, ہم نے پھر بھی برداشت کیا, اسمبلی میں بیٹھے, رول پلے کیا, قاعدے میں اختلاف. لیکن آپ کے کالم میں پڑھتا ہوں تو اس میں یہ ایک شکوہ شکایت نظر آتا ہے کہ RTS جن لوگوں نے ڈاؤن کیا تھا ان کا کوئی احتساب نہیں ہوا. وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور لطف لے رہے ہیں, تماش بینی کر رہے ہیں. ہونا چاہیے تھا بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ دھاندلی کا ایک باہر انہوں نے پہاڑ ہمالیہ کھڑا کیا ہوا ہے. جب یہ پٹیشن لے کے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس تو 22 پٹیشن ہے ٹوٹل, لیکن اس تضاد کا جواب نہیں. اچھا تاج حیدر صاحب, کوئی راستہ ہے؟ میں تو شروع میں نے کیا تھا کہ جوڑنے والے کون ہوں گے, تو جوڑنے کے لیے انہوں نے جو ایک تجویز پیش کیا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی, آپ کو لگتا ہے کہ نئی پارلیمنٹ کو اس پہ کچھ کرنا چاہیے؟ یہ ہماری 93 کے مینیفیسٹو میں خود شہید بی بی صاحبہ نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن رکھا تھا. تو آپ سپورٹ کرتے ہیں پھر ان کے مطالبے کی؟ نہیں, یہ تو ہمارے اس میں تھا 93 کے, لیکن یہ کہ میثاق جمہوریت کا بھی حصہ تھا. میثاق جمہوریت کا بھی حصہ تھا, اور لیکن میں یہی کہتا تھا کہ بی بی ریکنسیلیشن از اوکے بٹ ویئر از دا ٹروتھ. یہ چیز کے اس کے لیے ایک بہت اونچا مورل وہ چاہیے. ٹروتھ میں نے کہا بی بی ریکنسیلیشن, اچھا وہ ظاہر ہے آپ ان کے ساتھ بڑی ہماری ایک بہت ہی خیال کرتی تھیں, اور یہ تو کہی جا سکتی تھی بات. میں نے کہا بی بی صاحبہ ریکنسیلیشن از ویلکم بٹ ویئر از دا ٹروتھ, اور اف دا ٹروتھ از ٹولڈ دین دا ہول ٹروتھ شوڈ بی ٹولڈ. ہاں, پورا سچ. یہ جو پورا سچ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں ہم سارا
الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ ذرا غور سے آپ کے خیال میں پورا سچ پاکستان کو جوڑ سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے ہمیں دوسری سائڈ نہیں آ رہی. اس کو یہ دیکھ لیجئے کہ خبریں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن خبروں کے پیچھے کون سی فورسز کام کر رہی ہیں، اور واٹ آر دا پولز آف پاور ان پاکستان. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسری طرف عوام ہے. تو ہمیں وہ حکمت عملی اپنے سیاسی اتحاد سے، جیسا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی لکھا کہ جی کوئی پارٹی ہم میں سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جائے گی، لیکن باری باری سارے گئے. تو یہ شاید ہمارے لیے نہ کہا جا سکے، کیونکہ یہ جو ہے نا، اگر ہم ادھر جاتے ہیں تو پھر عوام میں وہ مجھے NRO یاد آ گیا. نہیں، میں شاید کر کے میں نے کہا شاید تو، لیکن یہ کہ شاید کوئی سچ ایسا سچ. دیکھیے میں آپ کو سیدھی پالیسی بتاتا ہوں. پالیسی یہ ہے کہ عوام کی سپورٹ لو اور اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلائز کرو.